طلال صاحب آپ نے جو بات کی کہ یہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف چلے جائیں گے، تو آپ کے خیال میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات شامل نہیں ہونی چاہیے کہ کسی دوسری جماعت کا آدمی جو اس جماعت کا ایم این اے یا ایم پی اے بھی رہا ہو یا وزیر رہا ہو تو کم از کم اس کو 5 سال تک آپ قبول نہیں کریں گے؟ کوئی یہ جو لوگ اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کرتے ہیں تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کوئی ایسی شک بھی تو شامل کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پیپلز پارٹی تھی تو اس نے بھی مشرف صاحب کے لوگوں کو شامل کر لیا، پھر نون لیگ آئی تو اس نے بھی مشرف صاحب کے لوگوں کو اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو شامل کر لیا، اب پی ٹی آئی آئی ہے تو اس نے سب کے لوگوں کو شامل کر لیا، مشرف کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، نون لیگ کے بھی۔ تو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی شامل کر دیں کہ اس طرح کی جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے والے لوگ ہیں ان کو کم از کم آپ اپوزیشن جماعتیں جو اس چارٹر پہ دستخط کریں گی آپ قبول نہیں کریں گے۔ یہ میر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی کئی سیاستدانوں سے اسی طرح پروگراموں میں کہتے سنا ہے، اور بڑی یہ جینون بات ہے کہ ایک رات وہ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں اور اگلے دن وہ کسی اور پارٹی کا ٹکٹ لے کر انتخاب میں اتر جاتے ہیں۔ بالکل یہ اس طرح کی چیزیں شامل ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں یہ والی بھی پود ختم ہو جو ہر اقتدار کے پیچھے، یعنی وہ پاکستان کے 70 سال میں ایسے اس کیبنٹ میں بھی لوگ موجود ہیں کہ 70 سال میں ان کے دادے نانے جو ہیں وہ اسی طرح کابیناؤں کا حصہ وزیر اور مشیر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، مگر اس میں سب سے اہم اس وقت بات یہ ہے کہ خدا کرے کہ عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آ جائے، نہیں تو عموماً یہ سمجھ اڈیالہ یا کوٹ لکھپت جیل میں جانے کے بعد آتی ہے، یا پھر یہ سمجھ اس وقت آتی ہے جب بندے پر خود گزرتی ہے، اور اللہ کرے وہ سمجھ آ جائے اور وہ ٹیگ جو ان پر ایک وہ کٹ پتلی والا سلیکٹڈ والا ہے، اگر وہ اس میں شامل ہوں گے، اس کے سیگنیٹری بنیں گے تو شاید وہ بھی داغ اتر جائے اور اڈیالہ اور کوٹ لکھپت جائے بغیر سمجھ آ جائے۔ اچھا قاہرہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں علی محمد خان صاحب کے پاس جاؤں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات آپ تسلیم کریں گے کہ اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں، اگر یہ پارٹیاں آپس میں طے کر لیں کہ ہم آئندہ سے کسی ایسے بندے کو کم از کم 5 سال کے لیے قبول نہیں کریں گے جو کہ پچھلا الیکشن جو ہے اس نے کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا ہو اور پھر وہ ایم این اے بن گیا ہو، وزیر بن گیا ہو، تو ہم اس کو کم از کم 5 سال تک قبول نہیں کریں گے، تو اگر دو بڑی پارٹیاں مان جائیں تو تحریک انصاف بھی اخلاقی دباؤ میں آ کے وہ بھی اس طرح کی بات مان سکتی ہے؟ میر صاحب، پرنسپلی آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے، میں اس کو ذاتی طور پہ سپورٹ کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا ماضی بڑا عجیب سا ہے، کیونکہ ہمیں وہ دن بھی یاد رکھنے چاہیے جب 1942 کے الیکشن میں ایک رات مسلم لیگ کے پاس یونینسٹ تھے سارے، اور اگلے دن جب الیکشن اناؤنس ہوا، اسمبلی توڑی گئی تو سارے کے سارے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے جن کا کبھی مسلم لیگ سے تعلق نہیں رہا۔ جو وہ اقتدار والے جو لوگ تھے، جب جہاں اقتدار کی شمع جاتی ہے وہ ادھر بھاگ پڑتے ہیں۔ لیکن پرنسپل یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر فرما رہے تھے، آج وہاں جس تناظر میں یہ ذکر ہوا، بلاول صاحب نے یہ ذکر چھیڑا اور اس پہ الٹیمیٹلی ایک ڈسکشن یہ ہوئی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو اس کے جو پرنسپل طے کیے گئے تھے وہ تو اپنی جگہ قائم اور دائم ہیں اور رہنے چاہیے۔ ہاں، آج کے تناظر میں پاکستان کے چیلنجز دیکھنے چاہیے، وے فارورڈ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ملک کو مسائل بہت بڑے بڑے ہیں اور ان مسائل کی روشنی میں ساری جماعتوں کو اکٹھے ہو کے آگے بڑھنے کی اور ایک لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹ کیا کرے، آپ کا بہت اچھا جذبہ ہوگا، بہت اچھی سوچ ہوگی، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کو آج کہتے ہی مکمکا ہے وہ اس کا حصہ کیسے بنیں گے؟ اس لیے یہ آپ کی ساری اچھی خواہش ہے، یہ میری اچھی خواہش ہے، رکھنے کے باوجود وہ اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ جو ان جماعتوں کے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے اس لیے کہ ان کا ماضی داغدار ہے اور سارے داغدار اپنے ساتھ مٹا لیے ہیں، ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، تو علی محمد خان صاحب چلیں آپ ان سے ہاتھ نہ ملائیں، ان کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل نہ ہوں، لیکن یہ بات تو آپ مانیں گے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جناب میں ایک تبدیلی لے کے آؤں گا، تو کم از کم اب اگلا الیکشن جو ہے اس میں عمران خان صاحب کو ایسے لوگ نہیں لینے چاہیے جو آج کل پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ایم این اے یا ایم پی ایز ہیں۔ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتا دوں، کوئی ہماری ان سے ذاتی دشمنی تو ہے نہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں، باقاعدہ ان سے ملتے ہیں، جب کبھی آتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں سے جو ہمارے زیادہ تر ہم سے سینئر ہی ہیں، مطلب جتنے اب قاہرہ صاحب ہیں اور جو ان کے میری آبزرویشن یہ ہے، ہم کو میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب آپ
کیونکہ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تو جو ان کو رسپیکٹ دیتا ہے وہ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، جو ان کو نہیں دیتا وہ اس کو نہیں دیتے. نہیں دیکھیں میں دوسری بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ ذکر تو وزیر اعظم کا ہو رہا ہے جی سیدھا. جی میں اگر عرض کروں، دیکھیں یہاں پہ بات ہوئی، میرے چھوٹے بھائی طلال چودھری صاحب نے بات کی کہ خان صاحب کو تب پتہ لگے گا جب جیل جائیں گے. دیکھیں ہاں جو لوگ کرپشن کرتے ہیں اور کرپشن میں جیل چلے جاتے ہیں ان کو جیل میں پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا کام نہیں تھا. لیکن کیا اگر جیل جانا ہی ایک بڑے سیاستدان کی معراج ہے تو پاکستان کا بابائے قوم تو ایک دن جیل نہیں گیا؟ دیکھیں یہ انسان پہ ہے. جب آپ اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور اس پہ آپ پابند سلاسل ٹھہرتے ہیں، جیسے اسیر مالٹا تھے ہمارے مولانا عزیر گل صاحب رحمہ اللہ، یا جس طرح گاندھی جی تھے، یا جس طرح ہمارے باچا خان بابا تھے، یا محمد علی جوہر صاحب تھے مرحوم، تو وہ اپنے سیاسی نظریات، ابوالکلام صاحب تھے ایکس جو ویسے اگر قائد اعظم کچھ 3-4 سال اگر زندہ رہ جاتے تو کوئی پتہ نہیں پاکستان کے حکمرانوں کو جیل میں ڈال دیتے. سنیں نہیں لیکن میر صاحب آپ نے بات روک لی ہے، بابا قوم جیل بھی نہیں گئے تھے اور بابا قوم انگریزی بھی بولتے تھے، جس پہ آپ کے لیے بابا قوم انگریزی بھی بولتے تھے. سن لیجئے اگر آپ اپنے سیاسی نظریات یا ظلم کے خلاف بغاوت کی وجہ سے جیل میں جاتے ہیں تو پھر آپ کا قد سیاسی اونچا ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں ان کی عزت کرتا ہوں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کسی کی بےزتی کروں، لیکن میں اپنا سیاسی کامنٹ کروں گا. کیا زرداری صاحب یا جناب نواز شریف صاحب یا جناب شہباز شریف صاحب یا اور بھی جتنے آج کل، کیا اپنے یا علیم خان صاحب جو بھی، کیا اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے ایک ظلم کے نظام کے خلاف پابند سلاسل ہیں یا ان پہ کوئی کرپشن کے چارجز ہیں؟ اس کا جواب دینا. اور یہ ہمارا ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے. آخری بات کہ کرپشن کیسز میں آپ اندر جاتے ہیں، پھر وکٹری کا نشان ایسے بنا کے نکلتے ہیں جیسے کوئی چے گویرا ہو، کوئی اپنا جو ہے نیلسن منڈیلا. خان صاحب کیا جواب دیں گے قائرہ صاحب؟ بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی میں بات کر لوں. آخری بات، چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نے کہا کہ کیا ہم شامل ہو سکتے ہیں. دیکھیں وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھی، میں نہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ چارٹر آف ہپوکریسی. چلے ٹھیک ہے. کہ اچھا جی طلال صاحب بات ہوگی. اس کے بعد کیا ایک دوسرے کی کرپشن پہ پردے نہیں ڈالے گئے؟ جی طلال صاحب یہ سوال کا جواب دے دیں کہ یہ آپ لوگ کرپشن کے کیسوں میں اندر جاتے ہیں تو وکٹری کے نشان کیوں بناتے ہیں؟ میر صاحب جب پاکستان کی اگر تاریخ پڑھیں تو جس وزیر اعظم کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جب بعد میں اس کا کیس دیکھا گیا تو پتہ چلا وہ قاتل نہیں تھا، وہ بلکہ کوئی اور وجوہات تھی. جب جن کو 10-10 11 سال بند رکھا گیا اور اٹک قلعے جنہوں نے بھگتے، جب ان کے کیس بعد میں دیکھا گیا تو پتہ چلا ان کیسز میں سوائے اس کے کہ انہیں جھکانا مقصود تھا اور کوئی کام نہیں تھا. جس ملک میں آئین توڑنے والے جو لوگ ہیں، جو دن دہاڑے توڑتے ہیں، وہ جب ان کو کوئی 1 منٹ کے لیے حوالات بھی نہ بند کر سکے تو اس موقع پر میرا خیال ہے یہ علی محمد صاحب کی بات بالکل یہ بلا وجہ لگتی ہے. اور یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس بات پہ کہیں کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن نہیں کروں گا یا میں اچھی روایات قائم نہیں کروں گا کیونکہ یہ نواز شریف یا زرداری کہتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر وہ جیل میں گئے ہیں تو کم از کم میرا خیال ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ جیل میں وہی جاتا ہے جب وہ کسی خاص مقصد اور خاص چیزوں کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اور میاں نواز شریف جو ہے وہ بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی وجہ سے آج جیل میں ہیں.